ایک چھوٹی سی ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے اور یہ ایک بیسیکلی ہم ٹی وی پر ہم نیوز پر ایک ٹاک شو ہے جس میں یہ صاحب جو ہے ایک پینل بٹھا کر جس میں ڈاکٹر ہود بوائے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہیں اور ڈاکٹر عائشہ رزاق جو ہیں وہ اس پینل میں شامل ہیں، اور اس میں بات ہو رہی ہے جو ریسنٹ امپروومنٹ ہوئی ہے ہمارے کریکولم میں، جس کو ہم سنگل نیشنل کریکولم کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو کا کچھ پورشن دیکھیں اور پھر جس پوائنٹ پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں لیٹس موو ٹورڈ اس کے اندر نہ صرف بچوں کو قرآنی آیات یاد کرنی ہوں گی، ان کے ترجمے یاد کرنے ہوں گے، لیکن عربی زبان میں حدیثیں یاد کرنی ہوں گی، ان کے ترجمے، اور اس کے علاوہ مختلف دعائیں کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بیچ میں، کھانے کے آخر میں، سیڑھی چڑھنے سے پہلے، سیڑھی اترنے کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اتنا بوجھ ایک بچے کے حافظے پر یوں ڈالتے ہیں تو بتائیے کہ دوسرے مضامین کے لیے کتنی جگہ رہے گی؟ تو جناب ان صاحب کو تکلیف ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیوں چلیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی کہ جب ہم دین پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق، سب سے بہترین مینرز جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور ان کی سیرت پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہی اصل میں کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں جن کے پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، ہماری زندگی میں برکت ہوتی ہے، ہمارے اعمال میں برکت ہوتی ہے، اور ہم اپنی جو پہچان ہے اسلام کی پہچان، ہم وہ پہچان پہنے ہر جگہ پھر سکتے ہیں، اور ہماری یہ آئیڈینٹی ہے۔ ان صاحب کو بھی تکلیف ہے کہ لوگ اسلام پر کیوں چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیوں چلیں، اور وہ دعائیں حفظ کیوں کریں۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں وہ یاد کرنے سے جو سائنس ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ ضرور پڑھنی چاہیے، جو سائنس ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سمجھنے میں اور اس کے سیکھنے میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا نا کیونکہ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ تو انگلش بولتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، ان کو تو انگلش آتی ہوتی ہے، تو وہ باقی سبجیکٹس جو ہیں وہ انگلش میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو انگلش آتی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو۔ تو جب یہ والی دعائیں جو ہیں وہ عربک میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ان کی مدر لینگویج نہیں ہے، تو وہ جو انگلش ان کی مدر لینگویج ہے وہ متاثر ہوگی بہت زیادہ، اور جو باقی سبجیکٹس وہ حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مشکل کانسیپٹس اور لاجکس، وہ حفظ کرنے میں، سمجھنے میں ان کو مشکل پیش آئے گی۔ بڑی ہی عجیب قسم کی لاجک ہے ان ماہر تعلیم صاحب کی۔ تو یہ بھی لازم کر دیا کہ عربی کے اندر بھی یاد کریں حدیث کو۔ اس میں مجھے ذرا بتا دو، آپ بچوں کو اردو نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں، آپ بچوں کو اگر احادیث آپ نے پڑھانی ہے اردو میں سیکھنے دیں۔ آپ تو کہتے ہیں اردو میں بھی سیکھے گا، وہ عربی میں بھی سیکھے گا، عربی میں بھی سیکھے گا۔ ہم کوئی سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ پہلی سے پانچویں کے بچے مطلب ہیں۔ اس سے زیادہ بے وقوف بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ مطلب سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے اس بات پہ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ عربی میں کیوں پڑھے گا، کہیں اس کو عربی نہ آ جائے، کہیں وہ قرآن جو ہے وہ دیکھ کر جب پڑھے اپنی زندگی میں تو کہیں اس کو سمجھ نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میسج کیا دیا ہے۔ اس چیز پر تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم کوئی سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ انگلش کیوں بولتے ہیں بھائی، ہمیں انگلش کا سبجیکٹ کیوں ہے بیچ میں؟ کیا ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم یورپ میں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم کس انگلش کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں؟ ہماری نیشنل زبان جو ہے وہ تو اردو ہے، تو ہمارے سارے سبجیکٹس اس طرح تو اردو میں ہونے چاہیے۔ تو ہمیں آخر تکلیف کیا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ عربک پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ انگلش بھی تو پڑھ رہا ہے، جس کے میں کمپلیٹلی حق میں ہوں کہ انگلش ضرور پڑھنی چاہیے، بلکہ جتنی لینگویجز ہو سکیں ہمارے بچوں کو آنی چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور پاکستان کی ریپرزنٹیشن نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت بہترین ہو سکے۔ آئی ایم کمپلیٹلی ان فیور آف دس، بٹ دا تھنگ از کہ ہمیں تکلیف کیوں ہے کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ عربک پڑھ لے اور عربک سیکھ جائے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے کل کلا جو ہے وہ قرآن پڑھنے لگیں تو قرآن کا مطلب ان کو سمجھ نہ آ جائے اور ان کا کریکٹر اچھا نہ ہو جائے، اور ہم جو پیرنٹس ہیں جو کہ اس چیز سے دور ہیں تو ہم پر انگلیاں نہ اٹھانے لگ جائیں کہ بابا یا ماما کیا آپ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ تو قرآن اور حدیث یعنی جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہم اس چیز کو شاید اوائڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر شاید ہمارے دلوں میں نعوذ باللہ کوئی اسلام کے لیے بغض ہے۔ بے شک ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھانا چاہیے، حدیث نہیں پڑھانی چاہیے، لیکن ہم الفاظ منہ سے تو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے ایکشنز جو ہیں، دے آر اسپیکنگ لاؤڈر دین آور ورڈز۔ ہم لوگ یہ ظاہر کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ مطلب چیخ کے ہمارے ایکشنز یہ بول رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بات صحیح ہے کہ ہم اسلام سے
نعوذ باللہ نفرت کرتے ہیں اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ what in a world are we living in, where are we headed and what do we want to achieve in our lives, who do we want to please if not Allah. مطلب this is the question I ask myself. I'm completely not able to understand. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی سے 5ویں گریڈ کا جو بچہ ہے، جو 6 سال سے لے کے 8-9 سال کا بچہ، اس پہ ایک وزن ڈالنے کی بات ہے، انفارمیشن کی، نالج کی، ایجوکیشن کی. آپ نے جو بنا آپ تو وہاں سے اس کو پورا عالم بنا کے نکالنے کے چکر میں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو تکلیف سب سے زیادہ اس چیز کی ہوئی ہے کیونکہ اسلامیات کے سبجیکٹ میں سیپریٹلی کچھ قرآن کا حصہ اور کچھ احادیث کی ریڈنگ اور بہت کم حدیث کا وہ حصہ ہے جو کہ حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے. میں حیران ہوں کہ ہم لوگ کس قسم کے مسلمان ہیں کہ بجائے خوش ہونے کے ہم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس بات پہ. اور مجھے یقین ہے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتے کہ اگر تھیورمز ایڈ کر دیے جاتے یا کوئی ایڈوانس انٹیگریشن ایڈ کر دی جاتی تو یقیناً ان لوگوں کو بالکل تکلیف نہ ہوتی. لیکن تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کہیں اسلامیات نہ پڑھ لیں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامیات جو ہے اسلام جو ہے وہ کم سے کم آنا چاہیے. تو اس لیے ہمارے بچوں کو اسلام کوئی بھی نہ پڑھائے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر سائنس کیسے پڑھائی جائے گی. آخر سائنس کبھی مدارس میں پڑھائی نہیں گئی ہے جس طرح سے پڑھائی جانی چاہیے. سائنس وہ چیز ہے جس میں عقل و خرد کا استعمال ہوتا ہے، جہاں رٹا نہیں چلتا. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ مدارس اور عام اسکول میں فرق کیا ہے. مدارس کا مقصد ہے کہ ہمیں دوسری دنیا کے لیے ایک بہتر جگہ تیار کریں. تو زندگی بعد الموت کے لیے مدارس کی تعلیم ہمیں تیار کرتی ہے، جبکہ پبلک اسکول جدید تعلیم ہمیں اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے. ان دو مختلف مقاصد کو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ میں جی حیران ہوں اور پریشان ہوں. اور میں اس قسم کے ماہر تعلیم لوگوں کو جب ہم بلاتے ہیں کہ جو اس قسم کی ڈیفینیشنز اور چیزیں اپنی طرف سے نکالتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز تم لائے کہاں سے ہو. یہ کس قسم کی تفریق کی جا رہی ہے کہ جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہوتی، وہ زندگی بعد الموت کے لیے صرف ہوتی ہے جی. اور جو ہم سائنس پڑھتے ہیں وہ ہماری آج کل کی یہ اس دنیا کے لیے ہوتی ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تفریق کہاں سے لائے ہو بھائی. کس نے تمہیں کہا ہے؟ کاش کہ کبھی کوئی دین پڑھا ہوتا تو کہ آج اتنی بیوقوفانہ بات جو ہے وہ ان کے منہ سے نہ نکلتی. حیران ہوں میں کہ یہ اس قسم کی بات آخر کس منہ کے ساتھ انہوں نے کی، وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ جہاں پر آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے. قرآن جو ہمیں ڈوز اور ڈونٹس کرنے کے حوالے سے بتاتا ہے. اگر میں صرف ڈوز کی بات کروں جن کا تعلق ہماری اس زندگی کے ساتھ ہے، اس دنیا کے ساتھ ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں ٹرو بلیورز اسٹیبلش پریئرز ٹو اللہ. ایک تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، بی کائنڈ ٹو پیرنٹس، ریلیٹیوز، وے فیئرز، دا نیڈی، آرفنز، ان سب کا خیال رکھنا ہے. آرفنز کا دوبارہ خیال رکھنے کی بات ہو رہی ہے. لوگوں سے اچھی بات کہنے کی بات ہو رہی ہے. بی گڈ ٹو پرزنرز آف وار، جو آپ کے جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ کیریکٹر. مطلب آپ نے یو ہیو ٹو شو sympathy towards them, forgive the faults of others. لوگ اگر غلط کرتے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے جی، زندگی بعد الموت کی بات نہیں ہو رہی. اگر اس زندگی میں لوگ آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں تو ہمارا forgiveness والا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اسٹیبلش ریگولر پریئرز، پے زکوٰۃ، چیریٹی، جس سے اس دنیا کے مساکین غریب جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. مطلب آنےسٹی کی بات ہو رہی ہے. گیونگ تھینکس ٹو اللہ، شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دس لسٹ از ویری لانگ اینڈ آئی بلیو دس لسٹ از نیور اینڈنگ. مطلب اس لسٹ کو جتنا بھی پڑھ لیا جائے جو بات ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی. اور یہ اس سب کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی جو مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، اس کا تعلق اس زندگی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آنے والی زندگی کے ساتھ ہے، جبکہ سائنس کا تعلق جو ہے وہ اس زندگی کے ساتھ ہے. اگر کبھی قرآن جو ہے وہ کھول کر پڑھا ہوتا تو ضرور پتہ چلتا کہ قرآن میں آپ کی اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کا کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آخر دی کہاں ہیں؟ ہمارے مورلز جو ہیں وہ ہم مورلز کہاں سے لیتے ہیں؟ ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ ساری چیزیں ہم قرآن و حدیث ہی سے تو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں جو مسائل درپیش ہوں گے ان کے جواب میں ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اور بیسٹ پاسبل ایکشنز کون کون سے ہونے چاہیے جس سے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. یہ سارے رولز، یہ سارے پرنسپلز ہمیں آخر دین نے تو دیے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک اچھا شخص بن کے کیسے رہنا ہے. اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، آپ کا نیبرز کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، غرباء اور مساکین کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور آپ نے جو اپنی ویلتھ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے، آپ نے جو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. حسن معاشرت جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث نے ہی تو سکھایا ہے، ہمیں کہاں سے سائنس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین جو ہے وہ آپ کا، اس کا تعلق جو ہے وہ زندگی بعد الموت کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی
جو زندگی ہے جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے، اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کچھ نہیں سکھاتا. یہ کس قسم کی جاہلانہ اور بے وقوفانہ بات ہے، مطلب ناٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام اے پرسن لائک بھوت بوائے. ایک اور بھی بڑی عجیب قسم کی بات کی انہوں نے کہ سائنس جو ہے وہ مطلب لاجیکل ریزننگ پہ بات کرتی ہے، جس کا مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا دین جو ہے اس میں کوئی لاجک کا استعمال نہیں ہے، کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے. اب عجیب بات ہے، عربی کبھی پڑھی ہو جس کے خلاف یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو انہیں پتا ہوتا نا کہ افلا یتدبرون افلا تعقلون، ان چیزوں کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتے ہیں کہ تم یہ چیزیں جو میں نے بنائی ہیں، جس میں تم رہتے ہو اور تمہارے لیے جو رہنے کا سامان کیا ہے، ان چیزوں میں غور نہیں کرتے، تم عقل نہیں رکھتے، تم دیکھتے سمجھتے نہیں ہو، تمہاری بصیرت نہیں ہے، کیا تمہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لے کے جاتی؟ کیا تمہیں یہ چیزیں اس چیز کا احساس نہیں دلاتی کہ ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی گورن کرنے والا ہے، جو تمہارے اندر ایک کائنات بستی ہے اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے؟ کیا یہ چیزیں عقل سے تعلق نہیں رکھتی؟ کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ سائنس کا جو تعلق ہے وہ عقل سے ہے، جبکہ جو دوسری چیز ہے، جو دین ہے، اسلام ہے، وہی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ رٹا سے ہے، انڈائریکٹلی. تو میں ان سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اگر سائنس جو ہے اس میں رٹا نہیں چلتا تو آپ اپنا ماضی بھی دیکھیں، اپنا بچپن بھی دیکھیں اور اسٹیٹسٹکس بھی اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پیور انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ایگزامز دیتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگر آپ یاد کریں گے تو کیا آپ کو بچپن میں کیا فوٹوسنتھسس کا جو پروسیس تھا بایولوجی میں آپ نے پڑھا ہوگا، کیا اس وقت وہ آپ کو سمجھ میں آئی تھی یا پھر آپ نے رٹا ہی لگایا تھا؟ تھرمو ڈائنامکس آ جاتی ہیں، لاز آف فزکس آ جاتے ہیں، اور ایون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میٹرک ایف ایس سی تک بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا رٹا لگانا پڑتا تھا، اور ایڈوانس اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ آگے جا کے بہت ساری سمجھ سکتے ہو. بیسیکلی میں جگانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایمان باقی ہمارے دلوں میں رہ گیا ہے تو وہ شاید جاگ جائے کہ یار ہم لوگ کون ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، کہ ہم اسلام سے ہی نفرت کرنے لگ گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو اسلام پڑھایا جا رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اس ویڈیو کا جو اختتام ہے وہ میں ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی سورہ صف میں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار لوگ ہیں، نان بلیورز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. ٹھیک ہے، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ بھی اپنا نور جو ہے وہ پورا کر کے ہی رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اللہ اکبر. پتھر پر لکیر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی ہے، اور جس کے سچ اور حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے یہ تو کامیاب ہو کر ہی رہے گا. اس نے تو ہر گھر میں داخل ہونا ہے، چاہے ہمارے لبرلز کو اور ہمارے سیکولر لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ تعالیٰ کے دین نے تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کامیاب ہونے والے دین میں آپ کی پارٹیسپیشن کتنی ہے، یہ وہ سوال ہے، اور اس کی بیسس پر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. چاہے آپ راضی ہوں یا نہ راضی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے، اللہ تعالیٰ کے قوانین سے آپ نکل نہیں سکتے. یو کی ناٹ اسکیپ دس ورلڈ، یو کی ناٹ اسکیپ دی رولز and laws which are defined by Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot escape it. You will have to die, you will have to be presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and you will have to have the accountability by Allah subhanahu wa ta'ala. ذرا سوچئے اس بات پہ کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. یا پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی جادوئی چراغ ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو اسکیپ کر سکتے ہیں، آپ اس اکاؤنٹیبلٹی سے بچ سکتے ہیں، آپ قبر میں جانے سے بچ سکتے ہیں، آپ مرنے سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا آب حیات ہے تو ضرور بتائیے. جزاک اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.